الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ، تکلیف دہ باتوں کو سن کر اللہ تعالی سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. یدعون له الولد، لوگ اس کے لیے بیٹا بلاتے ہیں. ثم یعافیہم، پہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بخشتے ہیں. ویرزقہم، اور ان کو رزق دیتے ہیں. اس حدیث پاک کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا. پچھلی دفعہ اس کے اوپر تشریح نہ ہو سکی تھی، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ باتیں سن کر جو سب سے زیادہ صبر کرنے والے ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم لوگ انسان ہیں، تکلیف دہ بات سن لی، کچھ دن برداشت کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بعد میں پھر اس کے شخص کے اوپر غصہ دکھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ اپنے لیے ساتھی رکھتا ہے نعوذ باللہ، یعنی بیوی رکھتا ہے نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو بات بالکل پسند نہیں، جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے بھی کی. یہ سب سے ناپسندیدہ بات لوگ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی صبر کرتا ہے. ثم یعافیہم، ان کو عافیت سے بھی رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پہ آئے تو ایسے کہنے والے لوگ جگہ جگہ زمین پھٹی ہوئی ہو اور وہ لوگ ان میں دفن ہو، وہ لوگ ختم ہو چکے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع سے اب تک جو ہے نا ان باتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبر کیا، اب تک کسی سے انتقام نہیں لیا. ورنہ کسی نہ کسی کا ذکر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا یہ فلانی سزا دی، یہ فلاں سزا دی، لیکن کسی کا ذکر نہیں ہے. نبی کو تکلیف پہنچانے والی قوم کے اوپر عذاب تو آیا، تمام انبیاء کے بارے میں ذکر ہے کہ اس قوم کے اوپر یہ فلانا عذاب آیا، اس کے اوپر یہ فلانا عذاب آیا. فرعون کی پوری جو ہے نا وہ قوم غرق ہو گئی پانی میں، اور جو ہے وہ دوسرا نمرود کے اوپر کیا عذاب، اور جو ہے وہ قارون کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا. ایک بدکار عورت کو پیسے دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھری محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان رکھواؤں گا، تقریر کر رہے ہوں گے، دوران تقریر تم کھڑی ہو جانا اور ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دینا. تقریر چل رہی تھی، اس عورت نے شور کرنا شروع کیا. تقریر کے دوران اتنا شور تھا کہ آواز نہیں آئی. قارون نے سب کو خاموش کرایا کہ یہ عورت کچھ کہہ رہی ہے، اس کی بات سن لو. جب سب خاموش ہو گئے، اس عورت نے کچھ کہنا چاہا، اس کی زبان رک گئی، کچھ کہہ نہیں پا رہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے تو، کیا کہنا چاہتی ہے؟ رونے لگ گئی کہ اس قارون نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ کے اوپر بدکاری کا الزام لگاؤں، لیکن آپ بالکل پاک ہیں، اس نے مجھے اس بات کا کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اے اللہ قارون کو جو ہے سزا دے دے. اے موسیٰ زمین تیرے حکم میں ہے، زمین تیرا حکم مانے گی، جو حکم دینا ہے دے دے. اے زمین قارون کے پاؤں پکڑ لے، اس کو دسا دے. زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے، وہ دستا گیا. اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ معاف کر دے. آخر پورا دب گیا. الوحی آئی کہ اے موسیٰ قارون نے تجھے 100 مرتبہ کہا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اگر ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اس کو جو ہے ایمان سے نواز دیتا، معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اوپر عذاب دیا انبیاء کو ستانے کی وجہ سے، لیکن اپنے لیے جو بیٹا بلانے والے تھے ان کو سزا وغیرہ کوئی اس طرح ذکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بخشتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان کو رزق بھی دیتا ہے. عیسائیوں کو دیکھ لیں آپ، امیر سے امیر تر ہوں گے، خوب پیسہ ہوگا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ان سے پیسہ چھین لیا. تو اللہ تعالیٰ زیادہ صبر کرنے والے ہیں تکلیف دہ باتوں کو سننے کے بعد،
ان کے اوپر زیادہ صبر کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عافیت بھی کرتے ہیں، عافیت سے بھی رکھتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ وعن معاذ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ لیتے ہیں، كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسوله اعلم۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ قلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتوكلوا۔ ترجمہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم علی حمار، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، گدھے کے اوپر، یعنی گدھے کی سواری پہ ہم لوگ ساتھ تھے۔ ردف کہتے ہیں بالکل ساتھ ہونا، کسی سواری میں ایک ساتھ ہونا۔ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ ہمارے درمیان سوائے کجاوے کے پشت کے اور کوئی چیز نہیں تھی، یعنی اتنا ہم لوگ قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور جب جو حدیث ذکر کر رہا ہو، جب وہ حالت بتاتا ہے اپنی کہ میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، تو اس حدیث کو اور جو ہے وہ مستند مانا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا شدت آ جاتی ہے اس کے صحیح ہونے میں۔ کیونکہ وہ اپنے حالت کو بتا رہا ہے، اپنے بیٹھنے کی حالت کو بھی بتا رہا ہے، اور اتنی قربت کو بتایا کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوا جو ہوتا ہے، کجاوا اس کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی پشت تھی، بس اتنا فاصلہ تھا، میں اتنا قریب تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ قلت، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے، ان یعبدوہ، کہ وہ اس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ کریں، کسی کو بھی اس کا شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اس کو عذاب اللہ تعالیٰ نہ دیں جو کسی کو اس کا شریک نہ کرے، جو کسی کو اس کا شریک نہ کرے عبادت میں اور کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ قلت، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت خوشخبری نہ دے دوں اس بات کی؟ قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبشرہم، لوگوں کو بشارت نہ دو، فیتقلوا، کیونکہ وہ اس کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی عبادت وغیرہ نہ کریں گے، بس اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور پھر عبادت تھوڑی سی کر لی اور کچھ نہیں کریں گے، وہ اس کے اوپر بس توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب حدیث پاک کی تشریح، پہلے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت کو بتا رہے ہیں کہ میں کس حالت میں بیٹھا ہوں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا،
اور جس دن بھیج رہے تھے حضرت معاذ سوار تھے اور نبی کریم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. حضرت معاذ اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے معاذ اترو مت، بیٹھے رہو، میری بات غور سے سنو. جب تم اگلی دفعہ آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ پاؤ. حضرت معاذ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رحلت کا اشارہ فرما رہے ہیں. خوب زارو قطار رونے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی مسجد کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے معاذ سن لو، جو ادھر رہتا ہے اور جو ہے مفہوم اس بات کا یہ تھا کہ جو ادھر رہتے ہوئے بھی میری باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، اور جو ادھر سے دور ہے مجھ سے دور ہے اور میری باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، میرے احکامات کو مانتا ہے، تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے. تو یہ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنا بتا رہے ہیں اپنی حالت کو کہ میں کس حالت پہ بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ سوار تھے اور جو ہے ہمارے درمیان، میرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی. یہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے. صرف ایک چیز حائل تھی کہ کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے جو دونوں کے درمیان ہوتی ہے وہ چیز بس حائل تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ بندوں پر کیا حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے. بندوں پر تو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ پر یہ حقوق واجبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، یہ احساناً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احساناً ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے یہ حق اپنے اوپر واجب کر لی ہے، اور ہمارے اوپر یہ حق ضروری ہے، لازمی ہے، وجوبی طور پر ہے کہ جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا، اور جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں وہ پوری کرنا. تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کے حقوق کیا ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے. حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا معلوم ہوگا، آپ اور اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ معلوم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں بندوں کے حقوق کیا ہیں کہ وہ عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بتوں کو نہیں پوچھتے، بتوں کو نہیں پوچھتے. تو ادھر جو ہے نا قرآن پاک کی ایک آیت اعلان کر رہی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے ان نالائکوں کو دیکھا کہ جو اپنی حرام خواہشات کو معبود بنائے ہوئے ہیں، انہی کو پوچھتے ہیں. الہہ ہوا، اپنی حرام خواہشات کو الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے. وہ کسی کو جو ہے نا وہ شریک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت میں تو ذکر بھی آ گیا اور بھی چیزیں بھی آ گئی. تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بس جو ہے نا وہ سارا دن جو ہے نا آدمی نوافل اور حج عمرے، نفلی حج کی بات کر رہا ہوں، فرض حج کی نہیں، نفلی حج پہ حج کر رہا ہے، نفلی عمروں پہ عمرے کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ اوابین اور جو ہے نا یہ قضا نہیں، اور ساتھ ساتھ گناہ پہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے. تو یہ ذکر، عبادت میں جو ذکر ہے وہ کہاں سے ذکر پورا ہوا؟ کیونکہ ذکر جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مائنس اور ایک پلس. یہ مسجد میں وائرنگ کیسے ہوئی؟ کیا صرف ایک وائر لگا دی لائٹ آ گئی؟ نہیں، دو وائریں لگتی ہیں، دو وائروں کو لگایا جاتا ہے، ایک پلس کی وائرنگ ہوتی ہے، ایک مائنس کی وائرنگ ہوتی ہے، تب جا کے روشنی آتی ہے. پلس کی وائرنگ تو ہم اپنے اندر خوب کر رہے ہیں، ذکر اذکار تو ہمارے جو ہے نا وہ قضا نہیں، اور نفلی نمازیں ہماری قضا نہیں، نفلی حج ہماری قضا نہیں، ہر مہینہ عمرہ ہمارا قضا نہیں. یہ جو ہے نا وہ پلس وائرنگ تو ہم لوگ خوب بھر بھر کے کر رہے ہیں. مائنس کی وائرنگ بھی کرنی پڑے گی. مائنس کی وائرنگ کیا ہے؟ کہ گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. پھر اگر ایک سبحان اللہ کہیں گے، دوسروں کے جو گناہگار سے گناہگار ہوگا اس کے ہزاروں سبحان اللہ سے ہمارا ایک سبحان اللہ باری ہوگا. کیوں؟ 1000 سبحان اللہ پڑھ کر 1000 درخت تو ہم نے لگا دیے، لیکن بد نظری کر کر، فلمیں دیکھ کر، ٹی ویاں دیکھ کر ان درختوں کو ہم لوگ جلا رہے ہیں جس کا ہم کو پتہ نہیں. ہم لوگ 1000 اور 2000 10,000 تو درخت ہم لوگ لگا چکے،
ایک اتنا بڑا درخت کہ گھوڑے کا بچہ پیدا ہو اس وقت وہ دوڑنا شروع کرے، جب بڈھا ہو کے مر جائے تب تک دوڑتا رہے، پھر بھی وہ اس کے سائے کو نہیں پائے گا۔ اتنے بڑے درخت ہم نے 10,000 لگائے ہوئے ہیں مثال کے طور پر۔ بد نظریاں کر لی، اللہ کو ناراض کر لیا، کیونکہ بد نظری ایسا گناہ ہے۔ حضرت والا سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ بد نظری ایسا گناہ ہے کہ عام مثال جو بھی دوسرے گناہ ہیں اس میں انسان اس طرح ہوتا ہے، آمنے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہے، گناہ کیا تو 45 ڈگری پھر گیا، پھر توبہ کی، پھر واپس سامنے آ جائے گا۔ لیکن جب بد نظری کرتا ہے تو 90 ڈگری پورا پھر جاتا ہے، یوں سامنے سے اس کا پشت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر حسینوں کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اس کی 90 ڈگری جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس کا چہرہ پھر جاتا ہے، چہرہ حسینوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ تو سارے درخت جلا دیے، اب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پکا اللہ والا بن کے جو سبحان اللہ کہے گا، 10 سبحان اللہ بھی کہے گا، وہ 10 درخت لگے رہیں گے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو وہ درخت محفوظ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ چاروں شرطوں کے ساتھ توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کے کیا حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دیں۔ کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ ہاں اس پہ ایک بات جو ہے نا، اس کی شرح مرکات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیں، یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ باقی احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے، اور کتنی روایتوں سے ثابت ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو دوزخ سے ضرور گزارا جائے گا۔ جتنا اس نے گناہ کیا ہو اتنی دیر وہ دوزخ، اس کا جو عذاب ہوگا وہ دوزخ میں وہ بھگتے گا، بعد میں وہ جنت میں جائے گا۔ ادھر آ رہا ہے کہ جو شریک نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، بس وہ جنت میں جائے گا۔ تو ادھر جو ہے مراد مخلد فی النار ہے کہ جس طرح کفار ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا جہنم میں رہیں گے، ایسے یہ جہنم میں مخلد فی النار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں دیں گے، تھوڑا سا عذاب جو دوسری احادیث میں لکھا ہے وہ تو اس کو ملے گا، تھوڑا سا تو جہنم سے ہو کے وہ گزرے گا، جتنا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھا ہے اتنا وہ جہنم میں جلے گا۔ اور پھر روایتوں سے علماء نے یہ بات ثابت کی کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک شفیق سرجن کے پاس کوئی جاتا ہے، دوست سرجن کے پاس کوئی جاتا ہے، کہتا ہے بھائی میرا دوست آپریشن کر لے، تو بولتا ہے ٹھیک ہے، بیہوش کر دیا، واپس اٹھا، بھائی آپریشن ابھی تک نہیں کیا، آپریشن تو کر لے۔ بھائی تیرا آپریشن ہو گیا، اچھا، تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، درد ہونے لگتا ہے، اتنا سا جو درد ہوگا اس کے برابر کچھ تکلیف ہوگی، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو جہنم میں بھیجیں گے وہ جنت کے قابل بنانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے جو ہے نا جہنم سے ہو کے گزاریں گے۔ ورنہ جو ہے نا کتنی روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک آنسو نکل گیا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو نکل گیا، وہ حصہ جہاں جہاں یہ آنسو لگے گا وہ حصہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ گردن کو نکال کے جو ہے نا جنت میں ڈال دیں گے، باقی جہنم کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا شفیق اور رحیم کریم ہے، اور کریم سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ حصے کو کاٹ کے جنت میں ڈال دے، باقی حصے کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کیسے کیسے واقعات لکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح معاف فرمائیں گے۔ دو شخص جہنم میں جل رہے ہوں گے، چیخو پکار ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں جہنم سے دونوں کو باہر لاؤ۔ ایک سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں شور کر رہا ہے؟ یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرا بھی کہے گا یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پھر کیوں گناہ کیا تھا؟ کیوں گناہ کیا تھا؟ جاؤ جہنم میں واپس جاؤ۔ کیوں ناراض کیا تھا مجھے؟ جاؤ واپس جہنم میں۔ ایک شخص تو جو ہے نا وہ اسپیڈ سارے ریکارڈ توڑ کے اسپیڈ لگاتا ہوا جہنم میں جا کے چھلانگ لگا دے گا۔ دوسرا شخص تھوڑا سا چلے گا، واپس مڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا پیچھے بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ جا جہنم میں۔ یا اللہ، ہماری مسجد میں ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے ہم کو یہ بات بتائی تھی
کہ آپ کی ذات، آپ جو کسی شخص کو ایک دفعہ جہنم سے نکال دیں گے تو دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. کوئی مولوی صاحب نے حدیث پاک سنائی تھی ہم کو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا مولوی بھی سچا، تیرے نبی کی حدیث بھی سچی، تیرا نبی بھی سچا، جا جنت میں. اس شخص کو بلائیں گے کہ جہنم میں بڑا مزہ آ رہا تھا کہ دوبارہ دوڑتے دوڑتے جہنم میں چلے گیا. یا اللہ میں نے جو ہے نا، آپ نے مجھے 65 سال 63 سال 62 سال جتنی زندگی دی، میں نے ہمیشہ آپ کو ناراض کیا. آج میں نے سوچا چاہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن کم از کم آپ کا اس تکلیف میں ایک کہنا تو مان لو. تو اس ایک کہنا ماننے کے جوش میں جو ہے نا میں واپس جہنم میں کود پڑا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تو بھی جنت میں جا. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت حق بہانہ میچویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو اس سے مراد مخلد فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے. اس حدیث میں میرے سے ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے، اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث ہے، ہاں اسی کے ساتھ حدیث ہے، اس کا اگلے ہفتے ترجمہ ہوگا. اس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت معاذ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو حضرت معاذ نے پھر یہ حدیثیں کیوں سنائی، 2-3 حدیث ہیں، یہ کیوں سنائی؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث موت کے وقت سنائی تھی، جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا اس وقت یہ حدیثیں سنائی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ایسا گناہ نہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو معلوم تھی اور انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو حدیثیں دونوں پڑھی اور جو آج تک حدیثیں پڑھی ہیں، یا اللہ ان سب پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ والدہ کو شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین.